دوسری آیا تھا اگست 2022 کے اندر، اور پھر آئی تھی مئی 2023 کے اندر. اور اس میں بہت ساری ایسی امینڈمنٹس تھیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے تھرو آرڈیننسز جو تھے وہ کیبنٹ نے ایڈوائز بھجوائی، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو انڈوس کیا. لیکن چونکہ وہ آرڈیننس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بل پاس نہیں ہوا، اور اس وجہ سے وہ رہے. لیکن یہ امینڈمنٹس اس میں بہت ساری ایسی ہیں جو پہلے موجود تھیں. اب اگلی چیز یہ ہے کہ کیا جو امینڈمنٹس آئی ہیں، یہ امینڈمنٹس جو تھیں، کیا پاکستان کے اندر جو پچھلے 25 سال سے نیب کا ایک ٹرینڈ رہا ہے، کیا یہ امینڈمنٹس جو ہیں اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو ایک بات واضح ہے کہ 25 سال سے پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹس اور عام آدمی تک یہ بات تھی کہ اس لاء کا مس یوز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس کو پولیٹیکلی جو ہے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو ہے پولیٹیکل اسرشنز بھی آتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے، اور اس کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ بھی آتی ہے. اب اس لاء کو بدلنے کی ضرورت تھی. آپ کا جو گورننس سٹرکچر ہے وہ بھی تقریباً جیم ہو کے رہ گیا تھا، آپ کے بیوروکریٹس کام نہیں کر رہے تھے، اور نیب جو تھی وہ عام ٹوسٹنگ پہ تھی. اگر آپ کی شکل اچھی نہیں لگی یا آپ کو کسی نے کہا ہے کہ پکڑنا ہے تو نیب ایکٹیو ہو جاتا تھا، اور اگر نہیں ہے تو پھر چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے دور کے اندر جو تھا وہ فارورڈ بلاکس بھی بنے، جس پیٹریاٹ کا آپ کے ذکر کے اندر ہے، پھر اس کے اندر آئیں. اب بات یہ ہے کہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے اس کے 4 یا 5 بڑے امپورٹنٹ لیگل کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا یہ ہے کہ یہ ایک یونینیمس فیصلہ آیا ہے. جسٹس بندیال صاحب کے دور کے اندر اور جسٹس ہمارے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے دور کے اندر یہ پہلا فیصلہ ہے یونینیمس آیا ہے. نہیں تو پہلے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں کہیں ڈائسینٹنگ آئی ہے، کہیں خلاف آیا ہے، کہیں کم ججز آئے ہیں، کہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ دوسری اپیل تھی. پہلا آپ کا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو آیا، اس کے اندر سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے 10-5 سے فیصلہ کیا، اور اس کے نیچے جو یہ اپیل آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے جو 2-1 سے تھا، اس کو 5 کی یونینیمس کر کے انہوں نے کہا ہے. اور جن چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 184(3) کی جو جورسڈکشن انووک کی گئی ہے پٹیشنر نے، وہ ان کا لوکس ٹینڈائی نہیں ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا، یہ جملہ جو مسٹر نیازی صاحب کے حوالے سے بات کر جی بالکل، انہوں نے چونکہ وہی اس کے اندر پٹیشنر تھے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے جب ڈیسائیڈ کرتی ہے تو اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جو ہے کس ٹچ سٹون کے جا کے اوپر آئین کی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، وہ بھی نہیں ہے. تیسرا، پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی کے اندر کہا ہے کہ عدالت کا کام تشریح کرنا ہے. عدالت کا کام جو ہے وہ ڈائریکٹ کر کے یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ لاء بنائیں، یہ اس طرح بنائیں. چوتھا اس چیز کے اندر جو امپورٹنٹ آیا وہ یہ آیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ جب اس وقت جاری تھا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جب ایک جج صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس کو اس اپیل کے اس کیس کے طور پر دیا جائے، اور 5 ججز اس کو منیمم سنے، جس کو انہوں نے اگنور کیا ہے. اور فائنلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا گیٹ کیپر کے طور پہ کام نہیں کرتی. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، جس کی میجورٹی ہے جو وہ لیجسلیشن کرنا چاہے کریں. لیکن دو طرح نہیں ہے کہ ایک گلیرنگ آپ کی آرٹیکل 8 کے نیچے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز نہ آئے جو سرٹن اور پروویژنز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 227 کے نیچے جو آپ کی انجنکشنز آف اسلام کے اگینسٹ ہے وہ کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. تو یہ وہ 2 ریسٹرکشنز ہے جس کے اندر ہے. باقی جس حد تک سپریم کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فیصلہ کی ایک دفعہ پھر انہوں نے پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی کو اور نیب کو جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے کہ جس طرح سٹارٹ ہی ہے کہ جنرل مشرف کے دور سے لے کے آج تک جو ہے نہ پاکستان کے اندر